بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک اہم ترین خبر اور افواہوں کی زد میں اس وقت سوشل میڈیا آپ دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان میں، اور ایسے ہمیں جب ایسے ہمارے پاس دوست ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ افواج پاکستان میں تقرر اور تبادلے ایک معمول کی جو ایکسرسائز ہے، خاص طور پہ سال میں 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہونے ہی ہوتے ہیں۔ یہ 2 مہینے جو ہیں، ایک پہلی سہ ماہی سال کی مارچ اپریل کہہ لیں، فروری مارچ اپریل ان مہینوں میں، اور دوسری آتی ہے جی اکتوبر نومبر ان مہینوں میں یہ ہونا ہی ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو اب بھی معمول کے مطابق یہ اپوائنٹمنٹس ہوئیں، تقرریاں ہوئیں، ترقیاں ہوئیں، کیونکہ جنوری فروری میں بھی، مارچ میں سال کے شروع میں ایک پروموشنز ہوتی ہیں۔ جب وہ پروموشنز ہوتی ہیں اکارڈنگلی اس کے مطابق ان کو پوسٹنگ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سپٹمبر اکتوبر میں پوسٹنگ ٹرانسفر کا سیزن ہوتا ہے اور بہت سارے کور کمانڈرز تبدیل کیے جاتے ہیں۔ نومبر ہر 3 سال بعد نومبر امپورٹنٹ ہے، اور نومبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے آنا ہوتا ہے، آرمی چیف نے آنا ہوتا ہے، نئے آرمی چیف نے، یہ ہر 3 سال بعد آتا ہے۔ تو یہ طوفان ہمارے ہاں پاکستان میں، چونکہ میڈیا جو ہے وہ بالکل کیا کہنا چاہیے مادر پیدر آزاد ہے اور فل انجوائے کر رہا ہے اپنی آزادی، تو پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی یہ پاکستان کے علاوہ کہیں اور کسی اور ملک میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ CIA کا چیف اس طریقے سے اخباروں کی زینت بنایا جاتا ہو، وہاں کا میڈیا بنا رہا ہو۔ برطانیہ یا وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ یہ مصیبت ہے کہ یہاں کی سیاسی اشرافیہ بھی اور ہمارا میڈیا بھی، اور اب جو کہ سوشل میڈیا آ رہا ہے اس کے بعد تو بالکل بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اکتوبر میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہونا تھی، پہلے دن سے پتہ تھا، اور نئے DG ISI نے آنا تھا، یہ بھی زیر غور تھا۔ بالعموم 2 سال، 2.25 سال کے یا ٹینور پوسٹ ہوتا ہے، وہ 2 سال بھی ماشاءاللہ سے پورے ہوئے۔ جنرل فیض نے بہت بھرپور اننگز کھیلی، زبردست کام کیا، لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، اور وہ طبقہ کیا ہے؟ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے افواج پاکستان کو اس پہ کیچڑ اچھالنا ہے، اور یہ ایجنڈا ہے باہر کا ایجنڈا، پروپیگنڈا یہاں کیا جاتا ہے، اور ایسے ماحول بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی افسر آنے سے پہلے ہی وہ متنازع کر دیا جائے۔ یہ ایک باقاعدہ کمپین ہوتی ہے، کمپین لانچ کی جاتی ہے، اور یہ بیماری اب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس میں دیکھیں ISI کے جو چیفز ہیں وہ جنرل حمید گل، وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئے۔ احمد شجاع پاشا، جنرل شجاع پاشا، وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہر دور کی اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کے ساتھ ان کے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ اس کو متنازع بنانے میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ سارا تماشا کھڑا کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ساتھ انڈیا کا نیریٹو لے لیں تو انڈیا کا نیریٹو بھی وہی ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عراق کا چیف کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اور ایران کا انٹیلیجنس چیف کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اور وہاں کے میڈیا میں اس کا کتنا تذکرہ ہے، وہاں کی اپوزیشن اس کو کتنا تذکرہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسرائیل میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، MI6 کا چیف کون ہے، کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو 5th جنریشن جنگ ہے اور ہائبرڈ جنگ ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کسی بھی صورت میں افواج پاکستان کا امیج بہتر نہیں ہونے دینا، اور یہ ایجنڈا باہر کا پروپیگنڈا ادھر ہوتا ہے، اور اس میں ایسے کردار ملوث ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو احمد شجاع پاشا کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، تب ایک طوفان تھا۔ اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ایک طوفان کھڑا کیا گیا،
اور پھر ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی. پھر جنرل رضوان آئے, ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی. یہ میں تازہ ترین بتا رہا ہوں. جنرل نوید مختار آئے, ان کے آنے پہ شادیانے بجائے گئے, اور ان کے آنے پہ تو اس وقت کی جو حکمران جماعت اس نے کہا سب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے, ہم اپنا کام نہیں صحیح کرتے, سارا ملبہ پھینک دیتے ہیں ملٹری لیڈرشپ پہ. نوید مختار صاحب آئے, وہ زبردست ہو گیا. اب اس کے بعد آئے جنرل عاصم منیر, اس کے بعد جنرل فیض صاحب آئے. اب خاص طور پہ جی جنرل فیض صاحب چونکہ چلے گئے ہیں, اس لیے ان کے بارے میں ہر طرح کی منفی گفتگو ان کی جانے کے بعد کی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ مریم صفدر صاحبہ نے اور مسلم لیگ نواز اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں, اور ادھر سے انڈیا کر رہا ہے, یہ سب سارا ملبہ ان پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ اس وقت جنرل فیض تو DGISI تھے ہی نہیں جب یہ بات کرتے ہیں. تو نوید مختار صاحب, ہاں کوئی بھی ہو, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی ہو, وہ اس پہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہی کرنا ہے. اب جنرل ندیم آئے ہیں, ان کے آنے سے پہلے ہی ایک باقاعدہ طور پہ ایسے لگتا ہے کہ پہلے سے کمپین لانچ تھی کہ جو بھی آئے گا ہم نے یہ ملائن کرنا ہی کرنا ہے, یہ ان پہ کیچڑ اچھالنا ہی اچھالنا ہے. تو صرف نام بدلنا ہوتا ہے, باقی سارے آپ ماضی میں چلے جائیں, وہ ساری کی ساری باتیں وہی ہیں, صرف نام تبدیل کر دیتے ہیں اور ایک نئی مہم شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز اب بھی ہو رہی ہے اور اس کو روکنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اچھی علامت نہیں ہے, اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آج یعنی کہ کل نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی, اور اس میں آرمی چیف, ایئر چیف, نیول چیف اور DGISI جنرل فیض موجود تھے. یہ سب کے سب موجود تھے اور اہم فیصلے کیے گئے. لیکن ان فیصلوں کے بجائے, ان خبروں کے بجائے جو اس وقت ملک کو درپیش خطرات ہیں, ساری توجہ کس طرف دی جا رہی ہے؟ سارے کا سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں آپ کو بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج پاکستان ہے اور دنیا کی بہترین فوج, اور سب سے زیادہ نظم و ضبط, نظم و نسق اس میں ہے. چین آف کمانڈ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ پاکستان کی فوج کی مثالیں دیتے ہیں. اس لیے فوج پاکستان جو ہیں وہ دنیا بھر کے ممالک 100 سے زیادہ ممالک کے جو لوگ ہیں, ٹروپس ہیں, وہ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. اور مزید یہ کہ ہماری جو کاکول اکیڈمی ہے وہاں پہ آنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور پاکستان کی فوج جو UN کنونشن کے تحت, UN امبریلا کے نیچے بھی دنیا بھر میں پیس کیپنگ کے طور پہ وہ فرائض سر انجام دیتی ہے. اور اگر پاکستان کی فوج سے چین آف کمانڈ نہ ہو تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم 20 سال جو ہے وہ یہ جنگ جیت سکتے تھے؟ وہ ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو, وہ سوات آپریشن ہو, یعنی ہمارے جوان, ہمارے افسر جانیں قربان کر رہے ہیں ایک حکم پر, اور صرف کس لیے کر رہے ہیں؟ وطن عزیز کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنی مادر وطن کے لیے. تو اس لیے یہ جتنا بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ میں کہوں گا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ سارے کا سارا ایک یوں کہہ لیں کہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہ پاک فوج ہے اور یہ پاکستان ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور اس میں اس طرح کی مثالیں لگا کے اور دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی کمپین چلانا, اس سے سوائے اس کے کہ پاکستان کو نقصان ہوگا اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا. باقی رہا کہ نتیجہ کیا نکلے گا یہ ذہن میں رکھیے جی. سب میں کہوں گا شانت ہو جائیں, جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں یہ بات ذہن سے نکال دیں, کیونکہ
یہاں پہ اپنی مرضی کے آرمی چیف لا کے بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرا آرمی چیف ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، باقی کسی دوسرے ملک کی نہیں، وہ پاکستان میں صرف اور صرف جو بہترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہماری فوج میں ڈسپلن بہت ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی معمولی نوعیت کی بھی کوئی بغاوت ہوئی ہو، معمولی نوعیت کی بھی۔ تو بہت زیادہ کوشش کی دشمنوں نے کلٹیویٹ کرنے کی، بہت سارے منصوبے پکڑے گئے، اور وہ بھی ہمارے فوجی افسروں نے ہی پکڑے۔ تو اس وقت جب کہ انڈیا میں ایکچوئل جو لڑائی ہو رہی ہے وہ انڈیا میں ہو رہی ہے۔ بپن راوت چیف آف ڈیفنس ان کی ہو رہی ہے، ان کی فضائیہ اور اس وقت جو زمینی بری فوج ہے وہ آپس میں ان کے اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور شکست پہ شکست ان کو ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے چائنا سے وہ مار کھا رہے ہیں، پاکستان سے وہ مار کھا چکے ہیں، اور امریکہ سے وہ جوتے کھا رہے ہیں، طالبان سے وہ جوتے کھا رہے ہیں۔ لیکن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام اب آ رہے ہیں، شکست کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہمیں ان خبروں پہ توجہ دینی چاہے تو یہ نہیں ہو رہا، بلکہ نئے DGISI کو بھی ملائن کیا جا رہا ہے جنہوں نے ابھی تک چارج نہیں سنبھالا۔ اس کے پیچھے سوائے اس ذہنیت کا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر معاملے میں سیاست کو گھسیٹیں، اور کوئی بھی افسر آئے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر اس کو ہم صرف یہ کہ نیٹ اینڈ کلین۔ جو نئے DGISI ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور اس سیٹ پہ جو بھی جا کے بیٹھے گا وہ پاکستان کی بات کرے گا، وہ افواج پاکستان کے جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کرے گا۔ تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ساری باتیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی باتوں پہ توجہ مت دیں۔ یہ اس طرح ماضی میں بھی بہت سارے خواب دیکھے گئے، اور اب بھی، تو یہ پاکستان بھی انشاءاللہ اسی طرح چلے گا، اور کوئی آپ کو ایسی خبر نہیں ملے گی جو ان کی خواہش ہے، خواہشات کے پیچھے لے کے بیٹھے ہیں کہ بہت بڑی خبر آنے والی ہے، کوئی بڑی خبر نہیں آئے گی جی، اور یہ سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں پہ دھیان دیں۔ اس وقت ہمارا ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، خاص طور پہ ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس میں بہت زیادہ خطرات ہم دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ جو اگلی لڑائی ہے، نئی پراکسی جنگ، وہ افغانستان میں لڑی جانی ہے اور شروع ہو چکی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا بجائے اس کے کہ ان خطرات کو بھانپیں اور ہم اپنے اداروں کو ان کا کام کرنے دیں، ان کو ہم متنازع بنانے کی ایسی کوشش کر رہے ہیں جو کہ غیر ملکی ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ تو لہٰذا کوئی خبر نہیں ملے گی جی۔ میں ان تمام پاکستان کے دشمنوں سے کہتا ہوں کہ کوئی منفی خبر آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔